بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سی و ہفتم، 37ویں حکایت۔ دو مصور باہم گفتند۔ مصور کا معنی تصویر بنانے والا، باہم کا معنی آپس میں، گفتند کا معنی کہے۔ دو مصور باہم گفتند، دو تصویر بنانے والے آپس میں کہا۔ دو مصور باہم گفتند، دو تصویر بنانے والے نے آپس میں کہا کہ ماں ہر دو کساں تصویر بکشیم۔ ماں کا معنی ہم، ہر دو کساں کا معنی دونوں آدمی، تصویر بکشیم تصویر بنائیں، کہ ماں ہر دو کساں تصویر بکشیم، کہ ہم دونوں آدمی تصویر بنائیں۔ وہ ببینیم اور ہم دیکھیں، کدام خوب می کشد۔ کدام کا معنی کون، خوب کا معنی اچھا۔ وہ ببینیم اور ہم دیکھیں، کدام خوب می کشد، کون اچھی تصویر بناتا ہے۔ کدام خوب می کشد، کون اچھی تصویر بناتا ہے۔ یک مصور خوشہ انگور نقش نمود۔ خوشہ کا معنی گچھا، خوشہ انگور انگور کا گچھا۔ یک مصور خوشہ انگور نقش نمود، ایک تصویر بنانے والے نے انگور کے گچھے کا نقش بنایا۔ یک مصور خوشہ انگور نقش نمود، ایک تصویر بنانے والے نے انگور کے گچھے کا نقش بنایا۔ وہ آرا بر دروازہ آویخت۔ آرا کا معنی اس کو، بر کا معنی پر، آویخت کا معنی لٹکا دیا۔ وہ آرا بر دروازہ آویخت، اور اس کو دروازے پر لٹکا دیا، یعنی جو انگور کے گچھے کا نقش بنایا تھا اس کو دروازے پر لٹکا دیا۔ مرغاں آمدند، وہ برا منقار زدند۔ مرغا کا معنی پرندے، مرغ کی جمع مرغاں، آمدند آئے، برا کا معنی اس پر، منقار کا معنی چونچ، زدند کا معنی مارنے لگے۔ مرغاں آمدند، پرندے آئے، وہ برا منقار زدند، اور اس پر چونچ مارنے لگے۔ پرندوں کی یہی عادت ہوتی ہے، کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ چونچ مارنے لگتا ہے۔ یہاں بھی انگور کے گچھے کا نقش دیکھا تو پرندے آئے اور اس پر چونچ مارنے لگے۔ مردماں آ تصویر را بسیار پسندیدند۔ لوگوں نے اس تصویر کو بہت پسند کیا، کیونکہ اس تصویر نے پرندے کو دھوکہ دے دیا۔ چونکہ یہ تصویر تھی، حقیقت میں انگور کے گچھا نہیں تھا۔ مردماں آ تصویر را بسیار پسندیدند، لوگوں نے اس تصویر کو بہت پسند کیا۔ وہ در خانہ مصور دیگر رفتند۔ خانہ کا معنی گھر، رفتند کا معنی گئے۔ وہ در خانہ مصور دیگر رفتند، اور دوسرے تصویر بنانے والے کے گھر میں لوگ گئے۔ وہ در خانہ مصور دیگر رفتند، اور لوگ دوسرے تصویر بنانے والے کے گھر میں گئے۔ وہ پرسیدند، اور پوچھے کہ کجا تصویر کشیدئی۔ کجا کا معنی کہاں، کہ کجا تصویر کشیدئی، کہ کہاں تو نے تصویر بنائی ہے۔ کجا تصویر کشیدئی، کہاں تو نے تصویر بنائی ہے۔ گفت، تصویر بنانے والے نے کہا، در پسے ای پردہ۔ پس کا معنی پیچھے، اس پردہ کے پیچھے، یعنی میں نے تصویر
اس پردہ کے پیچھے بنائی ہے، اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ گفت مصور نے کہا در پسے ای پردہ اس پردہ کے پیچھے۔ مصور اول خواست کے پردہ بردار، خواست کا معنی چاہا، پردہ بردار کا معنی پردہ اٹھانا۔ مصور اول خواست کے پردہ بردار، پہلی تصویر بنانے والے نے پردہ اٹھانا چاہا۔ مصور اول خواست کے پردہ بردار، پہلی تصویر بنانے والے نے پردہ اٹھانا چاہا۔ وہ چوں دست بر پردہ نہاد، چوں کا معنی جب، دست کا معنی ہاتھ، نہاد کا معنی رکھا۔ وہ چوں دست بر پردہ نہاد، اور جب ہاتھ پردے پر رکھا، معلوم کیا کہ پردہ نیست، کہ وہ پردہ نہیں ہے۔ جو دیکھنے میں پردہ لگ رہا تھا حقیقت میں وہ پردہ نہیں ہے، بلکہ دیوار ہے کہ برا تصویر کشیدہ است، کہ اس پر تصویر بنایا ہے، اسی دیوار پر تصویر بنایا ہے۔ مصور دیگر گفت، دوسرے تصویر بنانے والے نے کہا کہ تو چنا تصویر کشیدی کے مرغا فریب خوردند۔ چنا کا معنی اس طرح، فریب خوردن کا معنی دھوکہ کھائے۔ مصور دیگر گفت، دوسرے تصویر بنانے والے نے کہا کہ تو چنا تصویر کشیدی کے مرغا فریب خوردند، کہ تو نے اس طرح تصویر بنائی کہ پرندے دھوکہ کھا گئے، یعنی تو نے جو انگور کے گچھے کا نقش بنایا تو اس سے پرندے دھوکہ کھا گئے۔ تو چنا تصویر کشیدی کے مرغا فریب خوردند، تو نے اس طرح تصویر بنائی کہ پرندے دھوکہ کھا گئے۔ ومن چنا تصویر کشیدم، کہ مصور فریفت کا معنی دھوکہ کھا گیا۔ ومن چنا تصویر کشیدم، اور میں نے اس طرح تصویر بنائی کہ مصور فریفت، کہ خود تصویر بنانے والا دھوکہ کھا گیا، یعنی دوسری تصویر بنانے والا یہ کہنا چاہ رہا کہ میری تصویر میں زیادہ کمال ہے، اس لیے کہ جو تصویر بنانے والا خود ہو وہ خود جب دھوکہ کھا جائے تو وہ تصویر کتنا کمال والا ہوگا۔ تو چنا تصویر کشیدی کے مرغا فریب خوردند، تو نے اس طرح تصویر بنائی کہ پرندے دھوکہ کھا گئے۔ وہ من چنا تصویر کشیدم، کے مصور فریفت، اور میں نے اس طرح تصویر بنائی کہ خود تصویر بنانے والا دھوکہ کھا گیا۔ حکایت سی و ہفتم، 37ویں حکایت۔ دو مصور باہم گفتند، دو تصویر بنانے والے نے آپس میں کہا کہ ما ہر دو کساں تصویر بکشیم، کہ ہم دونوں آدمی تصویر بنائیں، وہ ببینیم، اور ہم دیکھیں، کدام خوب می کشد، کون اچھی تصویر بناتا ہے۔ یک مصور خوشے انگور نقش نمود، ایک تصویر بنانے والے نے انگور کے گچھے کا نقش بنایا۔ وہ آرا بر دروازہ آویخت، اور اس کو دروازے پر لٹکا دیا۔ مرغاں آمدند، پرندے آئے، وہ برا منقار زدند، اور اس پر چونچ مارنے لگے۔ مردما آ تصویر را بسیار پسندیدند، لوگوں نے اس تصویر کو بہت پسند کیا۔ وہ در خانہ مصور دیگر رفتند، اور دوسرے تصویر بنانے والے کے گھر میں لوگ گئے۔ وہ پرسیدند، اور پوچھے کہ کجا تو تصویر کشیدئی، کہ تو نے تصویر کہاں بنائی ہے؟ گفت، مصور نے کہا، در پسے ای پردہ، اس پردہ کے پیچھے۔ مصور اول خواست کے پردہ بردار، پہلی تصویر بنانے والے نے پردہ اٹھانا چاہا، چوں دست بر پردہ نہاد، جب ہاتھ پردے پر رکھا، معلوم کرد، پتہ کیا کہ پردہ نیست، کہ وہ پردہ نہیں ہے، بلکہ دیوار ہے کہ برا تصویر کشیدہ است، کہ اس پر تصویر بنایا ہے۔ مصور دیگر گفت، دوسرے تصویر بنانے والے نے کہا کہ تو چنا تصویر کشیدی، کہ تو نے اس طرح تصویر بنائی کہ مرغا فریب خوردند،
کہ پرندے فریب کھا گئے، دھوکہ کھا گئے۔ وہ من چنا تصویر کشیدم، اور میں نے اس طرح تصویر بنائی کہ مصور فریب کہ خود تصویر بنانے والا دھوکہ کھا گیا۔ حکایت 38 38ویں حکایت۔ روزے بادشاہ ظالم تنہا از شہر بیرون رفت۔ روزے کا معنی کسی دن، بادشاہ ظالم ایک ظالم بادشاہ، تنہا کا معنی اکیلا، از کا معنی سے، بیرون کا معنی باہر، رفت کا معنی گیا۔ روزے بادشاہ ظالم تنہا از شہر بیرون رفت۔ کسی دن ایک ظالم بادشاہ اکیلا شہر سے باہر گیا۔ شخصے را زیر درخت نشستہ دید۔ شخصے کا معنی ایک شخص، را کا معنی کھو، زیر کا معنی نیچے، نشستہ کا معنی بیٹھا ہوا، دید کا معنی دیکھا۔ شخصے را زیر درخت نشستہ دید، ایک شخص کو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا۔ پرسید پوچھا کہ بادشاہ ای ملک چگونه است، کہ اس سلطنت کا بادشاہ کیسا ہے۔ چگونه کا معنی کیسا۔ پرسید پوچھا کہ بادشاہ ای ملک چگونه است، کہ اس ملک کا بادشاہ کیسا ہے۔ ظالم یا عادل، ظلم کرنے والا یا انصاف کرنے والا۔ گفت، اس شخص نے کہا جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ گفت، اس نے کہا، بسیار ظالم است، بہت ظلم کرتا ہے، بہت ظلم کرنے والا ہے، یعنی بادشاہ جو ہے اس سلطنت کا بہت ہی ظالم ہے۔ بادشاہ گفت، بادشاہ نے کہا، مرا می شناسی، مرا کا معنی مجھے، می شناسی تو پہچانتا ہے۔ گفت، مرا می شناسی، بادشاہ نے کہا، مجھے تو پہچانتا ہے۔ گفت، اس شخص نے کہا، نہ، نہیں، یعنی میں نہیں پہچانتا ہوں۔ بادشاہ گفت، بادشاہ نے کہا، منم سلطان ای مملکت، میں ہی اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ منم سلطان ای مملکت، میں ہی اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ آمرد ترسید، وہ مرد ڈر گیا، ترسید ڈر گیا۔ جب یہ بات سنی کہ بادشاہ وہی ہے، آمرد ترسید، وہ مرد ڈر گیا۔ وہ پرسید اور پوچھا، مرا می دانی، مجھے تو جانتا ہے۔ مرا می دانی، مجھے تو جانتا ہے۔ بادشاہ گفت، بادشاہ نے کہا، نہ، نہیں، یعنی میں بھی تجھے نہیں جانتا۔ گفت، اس شخص نے کہا، پیسر صالح سوداگرم، میں صالح سوداگر کا لڑکا ہوں۔ پیسر صالح سوداگرم، میں صالح سوداگر کا لڑکا ہوں۔ ہر ماہ سے روز دیوانہ می شوم، ماہ کا معنی مہینہ، سہروز کا معنی 3 دن، دیوانہ کا معنی پاگل، مجنوں۔ ہر ماہ سے روز دیوانہ می شوم، ہر مہینہ 3 دن میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ امروز یکے ازا سہ روز است، امروز کا معنی آج، یکے ازا کا معنی یکے ازا سے روز، ان 3 دنوں میں سے ایک است ہے۔ ہر ماہ سے روز دیوانہ می شوم، ہر مہینہ 3 دن میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ امروز یکے ازا سہ روز است، آج ان 3 دنوں میں سے ایک دن ہے، یعنی جن 3 دنوں میں میں پاگل ہوتا ہوں ان 3 دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے۔ بادشاہ بخندید، بادشاہ ہنسا، وہ اورا ہیچ نہ گفت، اور اس کو کچھ نہ کہا۔ تو وہ شخص تدبیر سے کام لیا تو بچ بھی گیا۔ حکایت 38 38ویں حکایت۔ روزے بادشاہ ظالم تنہا از شہر بیرون رفت۔ کسی دن ایک ظالم بادشاہ اکیلا شہر سے باہر گیا۔ شخص را زیر درخت نشستہ دید، ایک شخص کو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا۔ پرسید پوچھا کہ بادشاہ ای ملک چگونه است، کہ اس ملک کا بادشاہ کیسا ہے۔ ظالم یا عادل، ظلم کرنے والا یا انصاف کرنے والا۔ گفت، اس شخص نے کہا،
بسیار ظالم است، بہت ظالم ہے۔ بادشاہ گفت، بادشاہ نے کہا مرامی شناسی، مجھے تو پہچانتا ہے؟ گفت نہ۔ اس شخص نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا منم سلطان ای مملکت، میں ہی اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ آمرد ترسید، وہ مرد ڈرا، وہ پرسید اور پوچھا مرامیدانی، مجھے تو جانتا ہے؟ بادشاہ نے کہا نہ، نہیں، یعنی میں بھی نہیں جانتا۔ اس نے کہا پسرے صالح سوداگرم، میں صالح سوداگر کا لڑکا ہوں۔ ہر ماہ سے روز دیوانہ می شوم، ہر مہینہ 3 دن میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ امروز یکے ازا سے روز است، آج بھی ان 3 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ بادشاہ بخندید، بادشاہ ہنسا، وہ اورا ہیچ نہ گفت اور اس کو کچھ نہ کہا۔ حکایت 39، 39ویں حکایت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کرد۔ مناجات اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی کہ الہی چے خوش بودی، خوش کا معنی اچھا، بودی ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کرد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی کہ الہی چے خوش بودی، کہ پروردگار کیا ہی اچھا ہوتا اگر 4 چیز بودے وہ 4 چیز نہ بودے۔ 4 کا معنی 4، اگر 4 چیز ہوتی اور 4 چیز نہ ہوتی۔ الہی چے خوش بودی، اگر 4 چیز بودے وہ 4 چیز نہ بودے۔ پروردگار کیا ہی اچھا ہوتا اگر 4 چیز ہوتی اور 4 چیز نہ ہوتی۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ زندگانی بودے وہ مرگ نہ بودے، زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی۔ زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو کیا ہی اچھی بات ہوتی۔ بہشت بودے وہ دوزخ نہ بودے، جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتا۔ بہشت کا معنی جنت، بہشت بودے وہ دوزخ نہ بودے، جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ توانگری بودے وہ درویشی نہ بودے۔ توانگری کا معنی مالداری، درویشی کا معنی غریبی۔ توانگری بودے وہ درویشی نہ بودے، مالداری ہوتی اور غریبی نہ ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تندرستی بودے وہ بیماری نہ بودے، تندرستی ہوتی اور بیماری نہ ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ 4 چیزیں ہوتی اور 4 چیزیں نہ ہی ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اتنا کہنے کے بعد ندا آمد، آواز آئی۔ ندا کا معنی آواز آئی کہ اے موسیٰ، اگر زندگی بودے و مرگ نہ بودے، بلقائے ماں کے مشرف شدے۔ لقا کا معنی ملاقات، ماں کا معنی ہم، ہمارا، ہماری، کہ کا معنی کون۔ ندا آمد، آواز آئی کہ اے موسیٰ، اگر زندگی بودے و مرگ نہ بودے، بلقائے ماں کے مشرف شدے۔ کہ اے موسیٰ، اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو ہماری ملاقات سے کون مشرف ہوتا۔ چونکہ جنت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی، بلقائے ماں کے مشرف شدی، ہماری ملاقات سے کون مشرف ہوتا۔ اگر بہشت بودے و دوزخ نہ بودے، از عذاب ماں کے ترسیدی۔ دوسرا، اور اگر جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتا، از عذاب ماں کے ترسیدے، تو ہمارے عذاب سے کون ڈرتا۔ کہ کا معنی کون، ترسیدے ڈرتا۔ از عذاب ماں کے ترسیدے، ہمارے عذاب سے کون ڈرتا۔
اگر توانگری بودے و درویشی نہ بودے شکر نعمت ماں کہہ گفتی ہے. اگر مالداری ہوتی اور غریبی نہ ہوتی شکر نعمت ماں کہہ گفتے. ہماری نعمت کا شکر کون ادا کرتا؟ کون کہتا یعنی کون ادا کرتا؟ اگر توانگری بودے و درویشی نہ بودے، اگر مالداری ہوتی اور غریبی نہ ہوتی شکر نعمت ماں کہہ گفتے. ہماری نعمت کا شکر کون ادا کرتا؟ وہ اگر تندرستی بودے وہ بیماری نہ بودے مارا کہہ یاد کر دی. اگر تندرستی ہوتی اور بیماری نہ ہوتی مارا کہہ یاد کر دے. ہم کو کون یاد کرتا؟ ہمیں کون یاد کرتا؟ تو یہ 4 چیزیں جو ساری 8 چیزیں ہیں یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. حکایت سی و نہم 39ویں حکایت. حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کرد. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی کہ الہی چے خوش بودی اگر 4 چیز بودے وہ 4 چیز نہ بودے. کہ پروردگار کیا ہی اچھا ہوتا اگر 4 چیزیں ہوتی اور 4 چیزیں نہ ہوتی. زندگانی بودے وہ مرگ نہ بودے، زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی. بہشت بودے وہ دوزخ نہ بودے، جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتا. توانگری بودے وہ درویشی نہ بودے، مالداری ہوتی اور غریبی نہ ہوتی. تندرستی بودے وہ بیماری نہ بودے، تندرستی ہوتی اور بیماری نہ ہوتی. ندا آمد، آواز آئی کہ اے موسیٰ اگر زندگی بودے وہ مرگ نہ بودے. اے موسیٰ اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی بلقائے ماں کہہ مشرف شدے تو ہماری ملاقات سے کون مشرف ہوتا. اگر بہشت بودے وہ دوزخ نہ بودے، اگر جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتا از عذاب ماں کہہ ترسیدے. ہمارے عذاب سے کون ڈرتا. اگر توانگری بودے وہ درویشی نہ بودے شکر نعمت ماں کہہ گفتے. اگر مالداری ہوتی اور غریبی نہ ہوتی ہماری نعمت کا شکر کون ادا کرتا. وہ اگر تندرستی بودے وہ بیماری نہ بودے مارا کہہ یاد کر دے. اور اگر تندرستی ہوتی اور بیماری نہ ہوتی ہم کو کون یاد کرتا.